محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محترم اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کی 4، 5 اور 6 محرم کے ایام جہاں مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے مصائب کی یاد دلاتے ہیں، وہاں یہ دن اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے، توبہ کرنے اور حاجات کی قبولیت کے لیے بھی انتہائی افضل مانے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں دل کی گہرائی اور خشوع خضوع کے ساتھ مانگی جانے والی دعا اور پڑھی جانے والی تسبیحات بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان بابرکت ایام میں ذکر پاک کرنے سے، نفل پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے، ذکر و ذکار کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفائیں ملیں گی۔ 4، 5 اور 6 محرم الحرام کی مناسبت سے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، ان بابرکت دنوں میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کے خاتمے کے لیے کر سکتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے اور دروازے کھلوانے کے لیے بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، بیماریوں سے شفائیں چاہتے ہیں، بیماریوں نے انہیں تنگ کر دیا ہے یا بیماری کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شفائے کاملہ اور عاجلہ ملے، تو بیماری کربلا کے صدقے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، رب تعالیٰ بیماری کربلا کے صدقے آپ کو شفائیں عطا کرے گا۔ یہ وہ ایام ہے جب کربلا کے میدان میں حق اور باطل کا معرکہ سچائی کی طرف بڑھ رہا تھا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں سخت ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں کثرت دعا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ان راتوں اور دنوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے معصوم بچوں اور وفادار ساتھیوں کی قربانیوں کا واسطہ دے کر جو بھی جائز حاجات مانگی جائیں گی، دعائیں کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مایوس نہیں فرمائے گا۔ آپ کتنی ہی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، یا ذہنی پریشانی ہے، آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی تناؤ ہے، یا کسی ناانصافی کا شکار ہیں، تو ان دنوں میں یہ عمل، یہ ذکر پاک ضرور کریں۔ 4، 5 اور 6 محرم الحرام کے دن ان تسبیحات کو جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج 4 محرم کے دن نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آیت کریمہ کا ذکر پاک کرنا ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد آیت کریمہ کی تسبیح نہ پڑھ سکیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کیا جا سکتا ہے۔ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک تسبیح جب آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے تو اپنی حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اسے ذہن میں رکھنا ہے، اور پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر پاک کرنا ہے۔ پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، 33 مرتبہ ہی الحمدللہ کا ذکر کرنا ہے، اور 34 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان کلمات کو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تسبیح ہر قسم کے خوف اور پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور پھر پریشانیوں، مصیبتوں کے خاتمے کے لیے، ذہنی تناؤ، پریشانی یا کسی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ نمبر 2 پہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دے، مالی تنگی دور کر دے، قرضوں سے نجات عطا کرے اور کاروبار میں بے بہا برکتیں عطا کرے، تو ان لوگوں کو چاہیے ان ایام میں اسم الہی کا ورد بے حد مجرب ہے، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ 4، 5 اور 6 محرم کا ذکر پاک ہے۔ جو بھی عمل بتاؤں گی اسے 4، 5 اور 6 محرم یعنی 3 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یا فتاحو،
اللہ تعالیٰ کے یہ چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس ذکر پاک کو کرنے کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، یا رات سونے سے پہلے کر لیں یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر پاک ضرور کریں۔ قرآن پاک کے وعدے کے مطابق استغفار کرنے کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی مال اور اولاد کے ذریعے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو آپ نے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے، اور کوشش کریں ان تینوں دنوں میں رات سونے سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد سورۃ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت ضرور کرنی ہے، اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا، اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اگر مقدر کا سکندر بننا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا ہی مجرب اور طاقتور ہے، اس عمل کو کر کے مدد الہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے شفائیں پائیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی فرد شدید قسم کا بیمار ہے، یا رشتہ داروں میں یا گلی محلے میں، یا آپ خود کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو شفائے کاملہ کے لیے یہ تسبیح بڑی ہی مجرب ہے۔ شفائے امراض کے لیے اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آج کے دن سے شروع کریں اور 6 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ ایک صاف پانی کی آپ نے بوتل لینی ہے، یا پانی کا گلاس لے لیں، یا پھر ایک جگ میں پانی لے لیں، الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر 111 مرتبہ یا شافی یا کافی یا دافی، یا شافی یا کافی یا دافی، ان تینوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 111 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور جب ان کلمات کو پڑھ لیں تو پانی پر دم کر دینا ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر بھی پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر بھی پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور پانی پر دوبارہ سے پھونک مار دینی ہے۔ اول آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ محرم کے ان مبارک دنوں میں امام علی مقام علیہ السلام کے بیمار فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے وسیلے سے صحت و تندرستی کی دعائیں مانگیں، رب تعالیٰ ضرور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا۔ اور جو پانی دم کیا ہوگا اس دم کیے ہوئے پانی کو مریض کو پلا دیں۔ کوئی بھی وظیفہ یا تسبیح پڑھتے وقت پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کریں۔ تسبیحات پڑھتے وقت اپنا منہ کوشش کریں قبلہ کی طرف رکھیں، باوضو حالت میں یہ ذکر پاک کریں، اور دل میں پورا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پاک ہستیوں کے صدقے ہم سب کی جھولیوں کو خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔